وہ ڈاکٹر جو دوسروں کی زندگیاں بچانے کا ذریعہ تھی، آج خود زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ آخر کیوں؟ ہاسپٹل میں داخل ہونے والا شخص ڈاکٹر نہیں تھا، مریض بھی نہیں تھا، پھر وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا ڈاکٹر ماہنور نصیر پاکستان میں ایسڈ اٹیک کی پہلی وکٹم ہیں؟ جی نہیں۔ پاکستان میں سینکڑوں ایسی خواتین ہیں جو ایسڈ اٹیک کا شکار ہو چکی ہیں۔ 2000 میں فخرہ یونس کو شوہر بلال کھر نے تیزاب میں ڈال کر بری طرح جھلسا دیا۔ فخرہ نے 39 آپریشنز کروائے لیکن انصاف نہ ملا اور آخرکار 2012 میں روم میں خودکشی کر لی۔ خودکشی کے نوٹ میں لکھا تھا کہ قانون خاموش ہے۔ 2003 میں 13 سالہ نائلہ فرحت، جس کا تعلق لیا سے تھا اور 8ویں جماعت کی طالبہ تھی، اسکول سے واپسی پر ایک مسترد شدہ پرپوزل کے بدلے تیزاب حملے کا شکار ہوئی۔ نائلہ نے 20 آپریشن کروائے اور 6 سال تک عدالتوں میں لڑائی لڑی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسڈ اٹیک کا مقدمہ تھا جو سپریم کورٹ تک پہنچا اور اسی سے ایسڈ کنٹرول بل بنا۔ آئیے اب ڈاکٹر ماہنور کی درد بھری داستان کا ذکر کرتے ہیں جس نے پورے پاکستان کے شہریوں کو غم زدہ کر دیا ہے۔ 7 جون 2026 سول ہاسپٹل کوئٹہ میں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ماہنور نصیر پر ہاسپٹل کے ایک ملازم نے تیزاب پھینک دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنی ڈیوٹی پر تھیں۔ ملزم ہمایوں شاہ جو ہاسپٹل میں لفٹ آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا نے ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے ہی وہ باہر آئیں اس نے تیزاب ان پر پھینک دیا۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر ماہنور نصیر کو فوری طور پر سول ہاسپٹل میں ابتدائی طبی امداد دی گئی، پھر ایک نجی ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور بعد میں ایئر ایمبولنس کے ذریعے کراچی بھیجا گیا۔ کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر واقع ایک نجی ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجنز اور آنکھوں کے ماہرین کی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا۔ فی الحال ڈاکٹر ماہنور اسپیشل کیئر یونٹ میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے، تاہم ان کا چہرہ، پیٹ، ٹانگیں اور دایاں ہاتھ تیزاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کی بینائی محفوظ رہی۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر صحت بخت کاکڑ نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم کئی ماہ سے ڈاکٹر ماہنور کو ہراساں کر رہا تھا اور اس کے موبائل فون سے برآمد ہونے والے پیغامات میں ہراسانی کے شواہد موجود ہیں۔ پولیس نے ملزم کا پیچھا کیا اور ایک بس اڈے پر اسے گھیر لیا۔ ملزم نے پولیس پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ پولیس نے اس کے پاس سے ایک پسٹل، 4 گولیاں اور 2 خالی کارتوس برآمد کیے۔ ہاسپٹل کے وارڈ بوائے عبدالرزاق تاریکائی نے ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے عبدالرزاق کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں سیول ایوارڈ دینے کا اعلان کیا۔ اس سانے کے فوراً بعد ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشنز نے سرکاری ہاسپٹل میں تمام خدمات معطل کر دی اور صرف ایمرجنسی سروسز جاری رکھی۔ وائی ڈی اے نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ یہ حملہ ہاسپٹل انتظامیہ کی غفلت اور ناکافی سیکورٹی انتظامات کا براہ راست نتیجہ ہے۔ ایسوسی ایشنز نے صوبائی سیکرٹری صحت، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ہاسپٹل کے سیکورٹی انچارج کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور سخت احتجاجی اقدامات کی وارننگ دی ہے۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشنز نے 8 جون کو سول ہاسپٹل سے کوئٹہ پریس کلب تک ایک احتجاجی ریلی نکالی جس میں بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور طبی عملے نے شرکت کی۔ ملک بھر سے سماجی کارکنان اور عوام نے بھی اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ معروف اداکارہ ماہرہ خان نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایک عورت زندگیاں بچانے کے لیے کام پر گئی اور کسی نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ یہ ایک وحشیانہ اور شیطانی عمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ تیزاب حملوں کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان میں تیزاب حملوں کی ایک افسوسناک تاریخ ہے۔ ان واقعات کے پیچھے کئی گہری سماجی، نفسیاتی اور نظامی وجوہات ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ تیزاب حملوں کی اکثریت
اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مرد کسی عورت کی طرف سے رشتہ یا محبت کی پیشکش مسترد ہونے پر انتقام لیتا ہے۔ ڈاکٹر ماہنور کے معاملے میں بھی وزیر صحت کے بیان کے مطابق ملزم کئی ماہ تک انہیں ہراساں کر رہا تھا، یہ سوچ کہ عورت کو سبق سکھانا ہے۔ دراصل ایک بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جو عورت کو ایک آزاد اور بااختیار انسان کی بجائے ملکیت سمجھتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں آج بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو خواتین کی تعلیم، پیشہ ورانہ کامیابی اور آزادی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اداکار یاسر حسین نے بالکل درست کہا کہ مسئلہ لباس میں نہیں بلکہ ذہنیت میں ہے۔ جب ایک عورت ڈاکٹر بنتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اپنی آواز اٹھاتی ہے تو یہ پیٹرنل ذہنیت اسے حد سے تجاوز سمجھتی ہے اور تشدد سے اسے دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ پاکستان میں کام کی جگہوں پر خواتین کی ہراسانی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سرکاری ہاسپٹلز میں جہاں مختلف سطح کے ملازمین ایک ساتھ کام کرتے ہیں وہاں ہراسانی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر خواتین ڈاکٹرز سماجی دباؤ، شرم یا ملازمت کھو جانے کے خوف سے شکایت درج نہیں کراتی۔ اگر ڈاکٹر ماہنور کے معاملے میں پہلے ہی ہراسانی کی باقاعدہ شکایت ہوتی اور انتظامیہ فوری کارروائی کرتی تو شاید یہ المیہ ٹالا جا سکتا تھا۔ وائی ڈی اے نے جو سب سے اہم نکتہ اٹھایا وہ ناکافی سیکیورٹی انتظامات ہیں۔ سرکاری ہاسپٹلز جہاں ہر روز ہزاروں مریض اور عوام آتے جاتے ہیں وہاں کوئی بھی شخص کسی بھی علاقے میں بآسانی داخل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے کمرے محفوظ نہیں، کوئی باقاعدہ انٹری کی جانچ پڑتال نہیں، کوئی خصوصی سیکیورٹی گارڈ نہیں۔ ایک لفٹ آپریٹر کا ڈاکٹر کے کوارٹر تک بلا روک ٹوک پہنچنا اس نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں ایسڈ کی فروخت پر قانونی پابندیاں موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد انتہائی کمزور ہے۔ تیزاب ہارڈ ویئر کی دکانوں، کیمیکل سٹوروں اور یہاں تک کہ مقامی بازاروں سے آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ جب تک تیزاب کی فروخت پر سخت نگرانی نہ ہو اور خریدار کی مکمل تفصیلات نہ رکھی جائیں یہ ہتھیار مجرموں کے ہاتھ میں آتا رہے گا۔ پاکستان میں ایسڈ کرائم ایکٹ 2011 کے تحت تیزاب حملے پر سنگین سزائیں موجود ہیں، عمر قید یا سزائے موت تک، لیکن عدالتی تاخیر، گواہوں پر دباؤ اور سماجی مساہلت کی وجہ سے بہت کم مجرم اصل سزا پاتے ہیں۔ جب مجرم کو یہ یقین ہو کہ معاشرہ اور نظام اسے بچا لے گا تو خوف کم ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا، لیکن ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر واقعات میں میڈیا اور معاشرہ متاثرہ خاتون کے لباس، طرز عمل یا گھر سے باہر نکلنے پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ رویہ مظلوم کو ملزم بنا دیتا ہے اور حملہ آور کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تب تک تیزاب حملوں کو روکنا مشکل رہے گا۔ ڈاکٹر ماہنور کا یہ واقعہ محض ایک فرد پر نہیں بلکہ پورے نظام پر حملہ ہے۔ اس سانحے کے بعد فوری اور طویل مدتی دونوں اقسام کے اقدامات ضروری ہیں۔ تمام گورنمنٹ ہاسپٹلز میں سیکیورٹی کا فوری جائزہ اور اضافہ کیا جائے۔ ڈاکٹروں کے کمروں اور وارڈوں تک صرف مجاز افراد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ ہاسپٹل ملازمین کا مکمل بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے۔ ہراسانی کی شکایات کے لیے فوری اور رازدارانہ نظام قائم کیا جائے۔ تیزاب کی خرید و فروخت پر سخت پابندی اور فروخت کرنے والوں کی رجسٹریشن لازمی قرار دی جائے۔ ایسڈ کرائم کیسوں میں عدالتی تاخیر ختم کی جائے اور مثالی سزاؤں کا اعلان کیا جائے۔ اسکولوں اور کالجوں میں صنفی احترام کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ تیزاب حملے کا شکار افراد کے لیے مفت طبی سہولیات اور نفسیاتی معاونت فراہم کی جائے۔ ڈاکٹر ماہنور نے برسوں محنت کی، سال ہا سال پڑھا، دن رات ایک کر کے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی اور پھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں معاشرے کی خدمت کے لیے آئیں۔ یہ ایک نوجوان خاتون کی کامیابی اور جرت کی کہانی تھی۔
لیکن ایک بیمار ذہنیت نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ آج ڈاکٹر ماہنور خطرے سے باہر ہیں، لیکن وہ جسمانی اور نفسیاتی صدمے سے گزر رہی ہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک ڈاکٹر پر حملہ نہیں بلکہ پاکستان کی ہر اس بیٹی پر حملہ ہے جو پڑھنا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہتی ہے۔ معاشرے کو اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم ایسے پاکستان میں جینا چاہتے ہیں جہاں ایک ڈاکٹر، ایک استاد، ایک ماں اپنے کام کی جگہ پر بھی محفوظ نہ ہو۔ جواب اگر نہیں ہے تو پھر آواز اٹھانی ہوگی، قانون بدلنا ہوگا، نظام درست کرنا ہوگا، اور سب سے اہم یہ بیمار ذہنیت بدلنی ہوگی۔ ڈاکٹر ماہنور، آپ اکیلی نہیں ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جلد سے صحتیاب ہوں اور ایک بار پھر اپنے مریضوں کی خدمت کے لیے واپس آئیں، کیونکہ آپ جیسے لوگوں سے یہ ملک روشن ہے۔